میرے ساتھ ہیں آج ایک بہت بڑی اور اہم شخصیت، ناسا سے لے کر مشاعرے تک۔ ڈاکٹر عبداللہ کا پورا نام ہم کسی طرح سے جان سکیں۔ میرا نام ہوا کرتا تھا عبداللہ بن عامر۔ ہائی اسکول کے جب میں نے امتحان دیا یو پی بورڈ سے، جو سرٹیفکیٹ آئی تو اس پہ صرف عبداللہ لکھا ہوا، میں نے عبداللہ عبداللہ کر دیا، وہاں بھی عبداللہ عبداللہ۔ تو یہ میری اپنے ساتھ میں مذاق کرتا رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ تہوار کون کون سے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے عید، بقرعید، محرم اور علی گڑھ کا مشاعرہ۔ کوئی ایسا شاعر لگا جو آپ کے خیال میں اوور ریٹڈ؟ یہ آپ پبلک میں سوال کر رہی ہیں؟ نہیں، ایک سمندر ہے حوادث کو جو گھیرے ہے مجھے، کشتی ذات شکستہ ہے بہت۔ السلام علیکم۔ بیانڈ ود بہجت پروگرام کا نام، چینل کا نام، اور میرے ساتھ ہیں آج ایک بہت بڑی اور اہم شخصیت، ڈاکٹر عبداللہ ہیں، جن کے بارے میں کہا جائے کہ اگر ایک زبان اپنے وطن سے ہزاروں میل دور رہ کر بھی زندہ رہے تو کیا ہوگا؟ اگر مشاعرہ صرف شاعری نہ رہے بلکہ شناخت، یاد اور ثقافت کی علامت بن جائے، تو ان سب چیزوں کا جواب ہم لیں گے ناسا سے لے کر مشاعرے تک ڈاکٹر عبداللہ سے۔ اور سب سے پہلے تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ میرے پاس تو بہت سارے سوال ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نے دنیا جہان میں ریسرچ کرنے کی کوشش کر لی کہ ڈاکٹر عبداللہ کا پورا نام ہم کسی طرح سے جان سکیں، تو لیکن پتا چلا کہ جہاں بھی ہے ڈاکٹر عبداللہ ہے، یا بہت ہو گیا تو ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ ہے۔ تو یہ کیا کہانی ہے، کیا ماجرا ہے؟ ہمارے سننے والے بڑے محظوظ ہوں گے، آپ ذرا بتائیے۔ میری طرح کا بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا یہی۔ اصل میں ایک میری ظاہر پیدائش یو پی میں ہوئی، اعظم گڑھ میں وہاں میرا نام ہوا کرتا تھا عبداللہ بن عامر، لیکن ہائی اسکول کے جب میں نے امتحان دیا یو پی بورڈ سے، وہاں پہ 2-3 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، امتحان میں بھر کر جو سرٹیفکیٹ آئی تو اس پہ صرف عبداللہ لکھا ہوا تھا۔ اچھا۔ تو اب وہاں پہ انڈیا میں کم سے کم بیسک سرٹیفکیٹ وہی تھی، وہ ڈیٹ آف برتھ بھی استعمال ہوتی تھی، ساری چیز تو ہمارا میں نے وہاں پڑھ لیا ہے، میسی کر لی ہر جگہ عبداللہ، مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ بلکہ خوش ہوتا تھا کیونکہ جب میں کھیلتا ہوتا تھا تو ٹیم کا نام آتا تھا تو سب کے انیشلز آتے تھے، میرا پورا نام آتا تھا ایک خالد، تو ہم سینہ پھلا کے چلا کرتے تھے۔ پھر یہاں آئے جب مجھے وظیفہ مل گیا اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک بفلو میں، جی، تو ڈپارٹمنٹ نے مجھے لیٹر لکھا کہ تمہیں جلدی ہی ملے گا ایڈمیشن آفس سے فارم نہیں آیا۔ تو جب ایک ہفتہ رہ گیا تو پھر انہوں نے کہا بھائی آپ نے فارم نہیں بھرا، میں نے کہا وہ آئی نہیں۔ anyway انہوں نے کہا کہ آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیے، نہیں تو اگلے سیمسٹر میں۔ بھر کے ہم بھاگ دوڑ کے آئے، تو یہاں آنے کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ میرا فارم جو تھا انکمپلیٹ کی کیٹیگری میں ڈال دیا گیا تھا کیونکہ ایک نام تھا۔ اب میرے پاس یہ تھا کہ میں اگر اپنا نام کریکٹ کراؤں جو واقعی تھا تو پھر وہ ہندوستان سے سارے، تو میں نے کہا بھائی اسی کو 2 دفعہ لکھ لو، تو میں عبداللہ ہو گیا۔ پھر یہاں جب بفلو میں 3 سال رہنے کے بعد واشنگٹن آئے، جو اپارٹمنٹ وغیرہ لے لیا تو اس میں یلو پیجز میں نام آنا تھا، تو انہوں نے مڈل نیم بھی پوچھا تو میں نے عبداللہ کر دیا، وہاں بھی عبداللہ۔ تو یہ میری اپنے ساتھ میں مذاق کرتا رہا ہوں اور کچھ نہیں۔ نہیں، لیکن خوبصورت نام تھا یہ، خاص طور پر یہ جو عربی اصطلاح کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو پورا نام اپنے ناظرین کو بھی بتاتے چلیں جو میری طرح تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا پورا نام ہم دیکھ سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا پورا نام ہوا پھر ڈاکٹر عبداللہ بن عامر۔ ویسے وہ الگ بات ہے کہ سرکاری کاغذوں میں اب ڈاکٹر عبداللہ ہے، لیکن باہر طور جو اصل نام دیا گیا پیرنٹس کی طرف سے، والدین کی طرف سے، تو وہ ڈاکٹر۔ اور اگر آپ ہندی میں ظاہر ترجمہ کریں تو بھگوان داس بن جاتا ہے میں نے۔ تو جناب یہ دوسرا سوال جو بہت اہم ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کی طرف چلیں جس نے بہت
شہرت دی ڈاکٹر صاحب کو اور بہت بڑا نام کمایا ڈاکٹر صاحب نے غیر جو کہتے ہیں بیرون وطن رہتے ہوئے یا وطن سے دور رہتے ہوئے. اس کے بارے میں تو ہم بات کریں گے بعد میں کیونکہ زیادہ تر سوالات اسی کے بارے میں ہیں. لیکن ایک اور سوال جو مجھے ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو پہلے تو یہ کہ امریکہ لوگوں کے خوابوں کی سرزمین جہاں وہ آ جاتے ہیں، اور دوسری یہاں پر ایک نوکری ایسی ہے، ملازمت یا ایک شعبہ ایسا ہے جو کہ لوگوں کے لیے ایک خواب کی سی چیز رکھتا ہے، اور وہ ہے نام ناسا کا، تو جو خلائی ادارہ ہے امریکہ کا. تو یہ بتائیے گا کہ ناسا میں تو آپ نے کام کیا، پھر اس کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہوئی؟ ناسا میں میں دراصل بڑی لمبی کہانی بھر کے میں اختصار سے، میں دراصل وہاں پہ جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا اسی دوران میں میری شادی طے ہو گئی مجھے ڈھاکہ میں. جی. تو میرے ایک دوست تھے یہاں پہ، وہ کام کرتے تھے. یہ دراصل ہم سٹیزن تو تھے نہیں، تو ہمیں ناسا کے یعنی گورنمنٹ امپلائی نہیں تھے، تو ہم لوگ کنٹریکٹ پر ناسا پہ کام کرتے تھے. اچھا. تو جس کمپنی میں کام کرتے تھے وہ، میں لنچ کھا رہا تھا تو ان کے مینیجر سے گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے جاب آفر کر دی. تو بلکہ بہت انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ کمپیوٹر کمپنی تھی. تو میں نے کہا isn't a computer company؟ اس نے کہا yes. میں نے کہا I haven't seen a computer what it looks like. تو پھر وہ کہتا ہے کہ I don't care, I've been talking to you for 1 hour and the kind of things you want to do you can do. اچھا. تو خیر ہمارے جو دوست تھے وہ اب بھی دوست ہیں، انہوں نے مجھے کنونس کیا کہ شادی ہو رہی ہے، اخراجات بڑھیں گے تو تم نوکری کر لو، پی ایچ ڈی تم دوسری یونیورسٹی سے کر لینا. تو ہم نے یہی کیا کہ وہ ہم نے نوکری کر لی، اور پھر وہ جو ہے بعد میں پھر میں نے یہاں سے جارج واشنگٹن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ختم کی. تو ڈاکٹر صاحب ایک سب سے پہلے ہم یہی پوچھتے ہیں کہ کیا اردو مشاعرہ واقعی زندہ ہے یا صرف یادوں کا ایک خوبصورت دھوکہ ہی بن کر رہ گیا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی سب سے بڑی جنگ بندوق سے نہیں زبان سے لڑی جاتی ہے. تو آپ کو امریکہ میں مشاعروں کا کولمبس کہا جاتا ہے. یہ سفر کہاں سے شروع ہوا آپ کا؟ سفر کہاں سے؟ وہ تو کولمبس، یہ تو جاوید اختر نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ، تو لوگوں نے اس کو، تو ہم تو دیکھیں نا جی، اصطلاح تو آپ کے لیے ہے، یہ موجود ہے. نہیں وہ دیکھیے میں بتاؤں، ظاہر ہے کہ تمام ہر انسان کو، ہم تمام جس معاشرے سے آئے تھے، خاص طور سے علی گڑھ میں کچھ وقت گزار کر، تو زبان سے تو سبھی کو محبت ہوتی ہے اور وہ انوائرمنٹ ہم مس کر رہے تھے. لیکن میرے ساتھ دوسرا مسئلہ تھا، میرا کوئی ادبی ماحول میں ظاہر ہے جو آسموسس سے مل گیا تھا علی گڑھ میں، باقی میں نے ادب پڑھا نہیں، میں نے ایلیمنٹری اردو پڑھی تھی ساری چیز. تو یہاں پہ میں بفلو نیو یارک میں جب پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو وہاں ایک بہت بڑا ڈیمونسٹریشن ہو رہا تھا ویتنام وار کے خلاف. اچھا. تو پہلی مرتبہ زندگی میں مجھے محسوس ہوا کہ اجتماعی آواز میں کتنی قوت ہوتی. اور پھر مجھے اچانک خیال آیا، اسی وقت انڈیا کی پارلیمنٹ میں ایک بل تھا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام ہم چینج کرنے کی بات تھی. تو میرے دل میں خیال آیا کہ ہماری ساری دنیا میں جو علی گڑھ کے المنائی پھیلے ہوئے ہیں، اگر ہم ان کی انجمنیں بنائیں، ایک لنک کریں اور اپنی اجتماعی قوت استعمال کریں تو ہم شاید یونیورسٹی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم جب بفلو سے یہاں آئے تو یہاں 25 لوگ مل گئے ہمیں، تو ہم لوگوں نے علی گڑھ ایسوسیشن قائم کی. اچھا. تو لیکن جو منصوبے تھے وہ میرے دماغ میں وہ چیز اٹکی ہوئی تھی، وہ 25 آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، ہمیں ایک کمیونٹی چاہیے تھی. اور 71 کے وار کے بعد ایسا تھا کہ جو دیسی لوگ تھے اردو اسپیکنگ، وہ سڑک پہ ملنے میں ایک دوسرے سے کتراتے تھے. ان کے ملک کی سرحدیں جو تھیں وہ بہت خلیج بن گئی تھی. درست. تو میں نے سمجھا کہ جتنے بھی یہ فنون ہیں وہ دراصل میں دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. لیکن ہمارے بس میں میوزک یا رقص نہیں تھا، تو ہم نے ادب چنا کہ بھائی مشاعرہ کراتے ہیں. تو وہ ایکسپیریمنٹ بڑا کامیاب رہا کہ تمام لوگوں نے بہت، جو لوگ بھی، چھوٹی سی کمیونٹی تھی اس وقت واشنگٹن میں. آپ کو جان کے تعجب ہوگا کہ اس وقت 75 میں پورے واشنگٹن میں ایک ریسٹوراں تھا ڈو پانٹ سرکل میں، اور ایک ہی ایک سنگھ صاحب تھے، ان کی دکان تھی جہاں دال چاول اور اچار مل جاتا تھا سلور اسپرنگ میں. کوئی ریسٹوراں وغیرہ نہیں تھا. تو اس حالت نہ کوئی، ایک مسجد تھی ڈی سی کے اندر، مساجد بھی اتنی نہیں تھی.
تو ان حالات میں بہت بڑی بات تھی کہ جتنے لوگ بھی تھے، زیادہ تر لوگ ورلڈ بینک میں، پاکستان ایمبیسی میں، وہاں بڑا کراؤڈ تھا، پھر اور لوگ جو تھے ادھر ادھر، تو ملا کر کے پہلا مشاعرہ جو ہے اس غرض سے ہوا، اور اس میں بڑے دھوم سے، بہت یعنی جوش و خروش. 2 سال کے بعد تو یہ نوبت آ گئی کہ ہمارے ایک بہت اچھے شاعر بھی، دوست بھی NIH میں کام کرتے، ڈاکٹر کشمیری، تو ان کے اچھا بیٹے سے کسی نے پوچھا 4-6 سال کے بعد، وہ 6-7 سال کا تھا، کہ بیٹا تہوار کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو اس نے اچھا کہا، تو وہ کہتا ہے عید، بقرعید، محرم اور علی گڑھ کا مشاعرہ. تو اس وقت کمیونٹی میں واقعی لوگ جو ہے اپنے غرارے نکالتے تھے، عورتیں تہوار کے آپس میں بات کرتی تھیں 1 مہینہ پہلے سے کہ بھائی وہ جانا ہے تو تم کیا پہنو گی، تم کیا پہنو گے. ارے واہ واہ. تو یہ وہاں پان بھی ہوتا تھا، وہاں چائے بھی ہوتی تھی، ایک دوسرا ماحول تھا. وہ دھیرے دھیرے جب چیزیں بڑھ گئیں تو اس کی کوئی خصوصیت سے اہمیت نہیں رہ گئی، کیونکہ اتنے مشاعرے ہونے لگے، کمیونٹی بڑی، لوگ اور آئے اور کرنے لگے. اس وقت جو تھا پورے شمالی امریکہ میں جی مجھے 3 مہینے لگے تھے شہرا تلاش کرنے میں. فون بھی بہت مہنگا تھا، کسی کو کوئی نمبر نہیں تھا. تو پورے شمالی امریکہ میں کل 23 شاعر ملے تھے، اچھا زیادہ تر ٹورانٹو، نیو یارک اور شکاگو میں تھے. اچھا تو ان کو لانا بہت مشکل تھا، ہم لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے. تو جو اتنے بھی لوگ مل گئے، کوئی سر سید کا واسطہ دے ہو کر کے اپنا گاڑیوں میں، یعنی سمجھیے لوگ 700-800 میل شکاگو تک سے ڈرائیو کر کے آئے تھے واہ بہت. مشاعرے. اور ایک زمانہ تھا کہ 10 یا 11 اسٹیٹ سے لوگ آتے تھے مشاعرہ سننے کے لیے. بہت خوب لیکن بہت خوب. کبھی that time جی ان دنوں کبھی ایسا لگا کہ امریکہ میں اردو مشاعرہ کامیاب نہیں ہو سکے گا؟ کبھی بھی لگا تھوڑا سا؟ نہیں، اب مشاعرے جو ہیں وہ 2-3 باتیں ہوئی مشاعروں میں. جی ایک تو اس میں بہت زیادہ کمرشل فیکٹر آ گیا ہے جو دبئی کی وجہ سے آیا، اور امریکہ میں لوگ جو ہیں اب یہاں پر اتنے سارے پروگرام وغیرہ کسی ایک شہر میں، اس وقت پورے امریکہ میں 3 انجمنیں تھیں، جی واشنگٹن میں نہیں، پورے امریکہ میں 3 انجمنیں تھیں، ایک نیو یارک میں، ایک ٹورانٹو میں، ایک واشنگٹن میں، جو اس طرح کے کام میں انوالو تھی. تو اچھا انجمنیں ہو گئیں تو مشاعرہ اس کی اہمیت ختم ہو گئی. روز اگر آپ بریانی کھائیں گے تو بریانی کی ویلیو نہیں رہ جاتی. تو کچھ اسی طرح کی بات ہوئی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ جو الیکٹرانک اس پہ کلام آنے لگا ہے، اب ایک شاعر پڑھتا ہے دبئی میں، پاکستان میں کہیں، اس کا کلام آ گیا، اب اس کو 4 دفعہ آپ سن رہے ہیں، تو تھوڑی سی کیوریاسٹی تو رہتی ملنے کے لیے، اگر کوئی بہت بڑا نام آ گیا ہے. جی اب تو وہ نام جب اٹریکشن ہو گیا، جب اب افتخار عارف صاحب آ جائیں، جاوید اختر آئے، کوئی بڑا نام آ جائے تو زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. شاعر پہ ذرا مشکل ہو گیا چیزیں آرگنائز کرنا اور فائنینشلی اس کو سپورٹ کرنا. جی چلیے اب بات کرتے ہیں کشور ناہید صاحبہ کی. وہ بڑی جرت مندانہ آواز کے لیے بہت جانی پہچانی جاتی ہیں. ان کے ساتھ بھی ملاقات تو ضرور آپ کی ہوئی ہوگی. کیا ان کی نجی گفتگو اتنی ہی بے باک اور ان کمپرومائزنگ ہوتی تھی جیسے کہ ان کے شاعری میں نظر آتا ہے؟ ان سے میری ایک ہی ملاقات ہوئی، وہ بھی دلی میں. اچھا ایک جشن بہار کا مشاعرہ تھا، جی تو وہ ویسے ہی تھی جیسے لکھتی تھی، ویسے ہی وہ ویسے ہی جہاں بھی بیٹھ جائیں وہ بس بہت ڈکٹیٹ سوٹ ہو. کرنے والی چیز ہے. ہاں کسی کو چھوڑتی نہیں تھی. تو 2-3 دفعہ جیسے بیٹھنے کا 2-3 دن میں ملاقات ہوا. اب ملاقات میں موقع ہوا 2-3 بار ان سے بیٹھنے کا ساتھ، تو ہمیشہ کسی کو نہیں چھوڑتی تھی. تو وہ ان میں، اور میرے خیال سے عصمت آپا میں تھوڑا سا، عصمت چغتائی میں جی ایک تھوڑی سی ان کی طبیعت میں میرے خیال سے کافی مماثلت تھی. مماثلت کہے ہم کہ جی وہ کھل کر بات وہ کر بھی دیتے. بہت ہی وہ بھی بول دیتی تھی دھڑاک سے کوئی بھی چیز. اچھا اب بات کرتے ہیں افتخار عارف صاحب کی. جی میرے اس پروگرام میں سب سے پہلا انٹرویو ہم نے انہی سے کیا تھا. ان کو ایک بڑا سنجیدہ اور فکری شاعر سمجھا جاتا ہے. ان کے ساتھ آپ کی نشستوں کی کیسے رہی؟ سنجیدہ ہوتی تھیں یا کوئی غیر متوقع پہلو بھی آپ بتانا چاہیں گے ناظرین کو؟ نہیں، سنجیدہ گفتگو کے علاوہ مطلب بیٹھ کے وہ
ان کے اندر جو ایک اودھ کی رچی بچی تہذیب ہو اس کو بچائے رکھے ہوئے ہیں، مطلب ہر جگہ. تو وہ جیسے پبلک میں بھلے ہی جیسے بھی ہوں لیکن بڑی شفیق انداز میں بات کرنا اور محبت سے بات کرنا اور سب کے بارے میں اچھے کلمات کہنا، اور زبان بڑی ان کی لچھے دار ہوتی، خالص لکھنوی. اس کی جاوید کبھی کبھی بیٹھ کر کے نقل اتارتے تو انہیں کے انداز میں بات کرتے، کافی ہنساتے. مطلب یہ ایک کیجول بات کہہ دی میں نے یہ. نہیں، ہمیں لیکن انداز ہے، ہم کہا کرتے ہیں کہ وہ ان سے میرا پہلا سوال بھی یہی تھا کہ زندگی میں اتنے حالات بدلے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن وہ ایک جو اپنی تہذیب کو ساتھ لے کر چلتے رہے ہیں، تو کیا اس تہذیب پر کبھی کوئی اثر نہیں اس کا پڑا؟ تو وہ اس کا جواب انہوں نے دیا تھا. یہ اسی بیونڈ ود بہجت جو چینل ہے اس کا جو پہلا انٹرویو تھا وہ ہم نے انہی کے ساتھ کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا کبھی کسی بڑے شاعر کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو آپ کے لیے حیران کن رہا ہو یا تھوڑا سا دشوار رہا ہو؟ کیونکہ آپ نے ان سب شعراء کی بہت زیادہ میزبانی بھی کی، ان کو نہ صرف مشاعرے کے حوالے سے بلکہ ویسے بھی، تو کوئی ایسا نہیں، واقعہ؟ دشوار تو نہیں، مطلب یہ بڑی شخصیتوں کا، جی جیسے فیض صاحب سے ملاقات ہے، میں اب دو لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوں ذرا ویسا ہے. بلکہ فیض صاحب یہاں پہ جسٹ ایرانین ریولوشن کے فوراً بعد آئے تھے 1979 میں. اچھا. فروری کا مہینہ تھا، برف گری ہوئی تھی، لیکن فیض صاحب تھے، 250-300 آدمی دور دور سے ڈرائیو کر کے آ گئے. اچھا. یونیورسٹی آف میری لینڈ میں ہم لوگوں نے ان کا پروگرام کیا تھا، علی گڑھ ایسوسی ایشن ہوسٹ تھی، آئے تھے تو وہ، اور ہمیں پاکستان ایمبیسی نے کہا تھا کہ وہ آئے ہوئے ہیں، تو ہم ہی لوگ ایک آرگنائزیشن تھے تو ہم نے. اب فیض صاحب اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے. اچھا، اس میں پہلی مرتبہ انہوں نے ایرانی طلباء سے خطاب، ایک نظم تھی ان کی، پہلی دفعہ پڑھی تھی وہاں پہ. فوراً وہ ایرانین ریولوشن کے فوراً بعد تھی تقریب. تو کچھ لوگوں نے خاص قسم کے مشروبات کے انتظام کر کے اسٹیج پر لا کے رکھ دیا ایک تھیلے میں. اچھا. اور بار بار اشارہ کیے جا رہے ہیں کہ بھئی وہ ان کو دے دے. اب ظاہر ہے کہ وہ ممانعت تھی، ہم لوگ تو دے بھی نہیں رہے تھے کسی کو، آج تک نہیں. تو فیض صاحب دیکھیے بڑے آدمی، تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں بھائی یہ سب یہاں سے ہٹائیے، میں ان بچوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. اب وہ کتنی بڑی بات تھی، اگر وہ ڈرنک کرنے لگتے تو ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے ان سے، لیکن ان کا ظرف تھا. اور اسی طرح سے کیفی صاحب جو میرے پاس رہے ہوئے یہاں پہ، تو کیفی اعظمی جی، اور ان کی بیگم آئی تھی شوکت آپا جی. تو میں ان لوگوں کو ایئرپورٹ سے لا رہا تھا، تو میرے ہی پاس ٹھہرنا تھا انہیں تقریباً 2 ہفتے کے قریب. اچھا. اس وقت میرے مدر ان لا فادر ان لا ساتھ رہتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کیفی صاحب سے کہ میرے ہاں کوئی ڈرنک وغیرہ کا انتظام نہیں ہے. اچھا. اور اب پتہ نہیں گفتگو یہاں کرنی چاہیے نہیں، بہرکیف ڈرنک کا انتظام نہیں. تو لیکن جو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہا وہ مہندر ہماری ایک دوست ہے، ان کو لے کے، میں نے کہا 2-3 میل دور مجھ سے رہتے ہیں ان لوگوں کے، بہت اچھا باہر ہو رہا تھا، میں جب کہیے گا میں لے جاؤں گا. تو جو بات انہوں نے کہی، کہنے لگے دیکھو میاں، مہمان جو ہوتا ہے میزبان کے گھر کے اصولوں کا تابع ہوتا ہے. بہت ہو 15 دن تک انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کہیں لے جاؤ، لیٹے رہتے تھے. تو یہ بڑے لوگوں کا مطلب ایک ظرف تھا. اس طرح کے ایکسپیرینس فراز صاحب کو بھی جاتے، تو میں ان کو کہتا فراز صاحب، وہ فراز صاحب جو ہے ان کے ساتھ چلے جائے پارکنگ لاٹ میں، تو چلے جاتے تھے. تو اس طرح کے لوگ میرے ساتھ بیچاروں نے، ان تمام لوگوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. بہت شفقت سے ملے، بڑی محبت ملی تمام بزرگوں سے. سردار جعفری بھی ایسے ہی تھے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ آپ نے مشاعرے بہت جگہوں پہ دیکھے، مختلف جگہوں پہ ان کا اہتمام بھی کیا سارا، تو یہاں کے جو سامعین ہیں جو مشاعرہ سننے کے لیے آتے ہیں، تو وہ کیا پاکستان اور بھارت کے سامعین سے آپ ان کو مختلف سمجھتے ہیں، یا کس طرح سے اس کو کہیں گے؟ شاید میں سوال بہتر طور پر نہیں ایکسپلین کر پاؤں. تو کیا ان کا رد عمل مختلف ہوتا ہے، یا ظاہر ہے کہ یہاں بھی وہی بات ہوگی کہ مشاعرہ سننے کون آتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص جسے شوق ہے سننے کا، پڑھنے کا، وہی آتے ہیں لوگ. تو کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا ہمارا جو اظہار ہے
کسی بھی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا کیا ان باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے مختلف ہو جاتا ہے اپنے ملکوں سے؟ دیکھیے ضرور تھوڑا سا ہو جاتا ہے. جو شروع میں لوگ تھے جو یہاں کے مشاعروں میں آتے تھے، جس زمانے کی ہم بات کریں، وہ ان کے کان تربیت یافتہ تھے، ان کا ذہن تربیت یافتہ تھا. تو معیار، آپ اگر ہمارے مشاعروں کا 80s وغیرہ کے ٹیپ دیکھیے، جی ویڈیو، تو جن اشعار پہ داد ملتی تھی اور جس طرح سے داد ملتی تھی، اور آج جن اشعار پہ داد ملتی ہے اور جس طرح سے ملتی، دونوں میں بڑا فرق ہے. درست. تو وہ لوگوں کے ایک داد دینے کے طریقے تک بدل گئے، اظہار کا طریقہ بدل گیا، زبان بدل گئی ہے. تو یہ یہاں بھی اثر ہوا ہے، کیونکہ نئی جنریشن جو آ رہی وہیں سے آ رہی. تو اثر تو ہوا ہے، فرق ہوا ہے، اور وہ جنریشن دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی، جیسے وہاں ختم ہو گئی یہاں بھی ختم ہو گئی. تو فرق تو ہے. کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا، مشکل پیش آئی آپ کو کہ کچھ ایسے شاعر، 2 ایسے شاعر یا 3 ایسے لوگ آ گئے جو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی خوش نہیں تھے؟ ہوتے ہیں، اچھا. ہوتے ہیں، مطلب اس میں ہاں ایک آدھ دفعہ وہ عجیب و غریب بڑے اچھے اچھے دوست تھے. وہ کھڑے ہیں کنویئر بیلٹ پہ، تم اچھا. میری اٹیچی اٹھاؤ، اب اسی پہ لڑ رہے. تو وہ مزاج، مطلب یہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اور پہلے زمانے میں دوسرا تھا. اب جو ہے شاعر زیادہ دبئی میں جا کے اب لوگوں کو یہ ہے کہ بھئی ان کو ہر ایک ہوٹل میں رہنا پسند کرتا ہے. پہلے گھروں پہ رہتے تھے، جی. اور گھروں پہ رہتے تھے تو وہ گھر والے بھی اپنا چھٹی وٹی لے کے بڑی خاطر. اب گھر پہ بھی لوگ رکھنا نہیں چاہتے، اکثر ان کے سب کی فیملی ویملی بڑی ہو گئی، ہوٹل میں رہتے ہیں. پہلے جو تھا ہوٹل میں، اب گھر پہ بھی رہتے. جیسے خمار صاحب تھے، گھر پہ اچھا. کسی ایک کمرے میں لٹائے گئے تو کہنے لگے مجھے بلا کے، بیٹا ذرا ایک میٹرس لا کے ہی بغل میں ڈال دو، فلانا بھی یہیں آ کے سو جائے گا، نہیں تو ہم رات بھر کریں گے کیا. اب اچھا. آدمی جو ہے، اب سب کی پرائیویسی کا کنسپٹ آ گیا، لائف بدل گئی نا. سب کے جی. پاس فون ہے، پیپل وانٹ ٹو ٹاک پرائیویٹلی، تو وہ نہیں چاہتے کمرہ شیئر کریں، تو اخراجات اس طرح سے. تو اچھا. پہلے کی زندگی جو ہے وہاں کی جو بدلی ہے، تو اس سے مشاعروں کے رہن سہن میں اور میل ملاپ میں فرق تو ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، بہت سارے شعراء سے اور بڑے بڑے ناموں سے آپ کا تعلق واسطہ رہا، ذاتی سطح پر بھی آپ ان سے ملتے رہے، اور دوستی بھی آپ کی رہی. بڑا ایک ذرا جسے کہتے ہیں نا ایک بلنٹ جیسا سوال ہے، لیکن میں اگر کر لوں تو کوئی ایسا شاعر لگا جو آپ کے خیال میں اوور ریٹڈ ہو؟ یہ آپ پبلک میں سوال کر رہی ہیں. نہیں، اوور ریٹڈ نہیں، کچھ لوگ ہیں، ایک ہی نہیں ہے. ہاں جی، نہیں میں نام وہ نہیں. وجہ نہیں، دیکھیے وہ وجہ کیا ہے. جی. کچھ لوگوں کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، رائٹ. شاعری شاید اتنی اچھی نہ ہو، بٹ ان کی ڈیلیوری بہت اچھی ہے، تو وہ اس سے جو ہے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. مطلب پبلک کے فنکشن ہے نا، تو آپ کو ڈائلاگ بھلے ہی خراب ہو لیکن ایکٹنگ بہت اچھی ہو تو کام چل جاتا. وہ والا حال ہے. کچھ لوگ ہیں ایسے. اچھا. میرا قتل مت کروائیے. نہیں نہیں، نام نہیں، نام ہاں نہیں، وہ ہاں، تو ویسے بھی نہیں، نہیں. ہوتا ہے. دیر آر پیپل جی. کہ ہم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس ایکسپیکٹیشن کو نہیں پورے اترتے، سمجھیے آپ. تو حالانکہ ہم جی. لوگ ان کی ویڈیو دیکھ کر کے، یہ دیکھ کر کے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں بھی ایک ویریڈ انٹرسٹ ہے نا. 12-13 ایسوسیشنز ہیں، تو ان میں انٹرسٹ بھی مختلف ہے لوگوں کا. تو جن کو لوگ زیادہ کہتے ہیں بلا لیے، نہیں تو یہ جو اجتماعی کوشش ہوتی ہے اس میں کنسنسس پہ کام کرنا زیادہ اچھا ہے. اسی لیے ہم لوگ چل رہے ہیں، ورنہ ہے کہ کبھی ٹوٹ گئے ہوتے، جھگڑا ہو گیا ہوتا. اچھا تو راج صاحب، اب آتے ہیں آپ کی شاعری کی طرف. اچھا، آپ کی شاعری جو ہے کب شروع کی، کیا وجہ بنی، یا مطلب ظاہر ہے کہ وہ شاعر کو تو شاعر تو بس شاعر ہوتا ہے، اس کو بنایا نہیں جا سکتا. آج بھی ہم فراز صاحب کو سن رہے تھے تو ہم بالکل یہی سوچ رہے تھے کہ آپ اس طرح کا جیسا کلام ہے وہ سوچ سمجھ کر، مطلب جسے کہنا چاہیے نا کہ سوچ کر بنایا نہیں جاتا. یہ ایک عجیب سی ایک چیز تھی جس میں اتنی روانی ہے سوچ کے اندر، اور وہ سارے کے سارا جس طرح ہم ان کو سن رہے تھے تو یہی بات آ رہی تھی
کہ ایک اتنی روانی اور اتنی سوچ میں اتنی روانی ہونا، اور پھر جو امیجنیشن ہے آپ کا تصور کہ کس طرح آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. تو آپ نے کب محسوس کیا کہ آپ کے اندر بھی وہ ایک نقطہ یا ایک پہلو موجود ہے جو کہ شاعری کریٹ کر سکتا ہے، جو اس طرح کا تخلیقی عمل سے گزر سکتا ہے؟ جو ہے میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں دراصل ایک زمانہ تھا یہاں پہ جی. میرے کچھ دوستوں یاروں سے اور ان سے کچھ ایک ٹینشن کی زندگی گزر رہی تھی، اختلافات تھے اسی ایسوسیشن وغیرہ کے سلسلے سے. تو میں ایک عجیب سی ذہنی کیفیت میں تھا. تو میں اپنی بیوی کے ساتھ، ان کی ایک کانفرنس تھی یہاں پہ اوشن سٹی میں، اچھا. تو ہم بھی چلے گئے ان کے ساتھ. تو وہ ہمیشہ دکان میں جاتے وقت مجھ سے چاہتی تھی میں نہ جاؤں، مجھے جلدی رہتی تھی، بھائی چلو یار جو لینا ہونا لے کر کے باہر نکلے. اور وہ سب کو ہوتی خواتین کی شاید عادت ہوتی ہے کہ دیر تک چیزوں کو ہر چیز دیکھیں جو نہیں بھی خریدنی ہو بھی. ہے. جی. تو انہوں نے مجھے ٹالنے کے لیے کہا، وہ دیکھیے سامنے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی ایجپشین، اچھا. وہ ہاتھ دیکھ رہی تھی پامسٹری کا، جا کے آپ اس سے ہاتھ دکھائیے، میں ابھی آتی ہوں. تو اچھا. میں چلا گیا اس کو ہاتھ دکھانے کے لیے. تو وہ $5 لے کے ہاتھ دیکھنا اس نے شروع کیا، اور میں 80s کی بات کر رہا ہوں. اچھا. $5 کی کوئی اہمیت تھی. $5 اس نے ہاتھ دیکھا تھوڑا سا، اچھا. اور اس کے بعد وہ رک گئی، کہیں کہ اب $5 اور دو تو میں آگے چڑھوں. تو اس طرح سے کر کے اس نے $20 مجھ سے لے لیے. اور میں کیوں دیتا رہا اس کو پیسے کی، میری جو ذہنی کیفیت تھی شاید اس نے پڑھ لیا میرے چہرے پہ. تو جی. وہی بات کر رہی تھی، تو پھر آصف ہے اور تیرے سارے دوست دھوکے باز ہیں اور فلانا ڈھکانا، کوئی سنسیئر نہیں، اور وہ جو 3 پشتوں سے تیرے گھر پر آصف ہے. اچھا. اب وہ واقعی میرے ذہن پر اتنا اثر پڑا کہ میں نے پہلی نظم وہاں سے آنے کے بعد لکھی تھی. ارے اچھا. تو وہ ایک مطلب لکھی، اور اس میں بہت سی غلطیاں تھیں، ساری چیز یہ تھی. تو بہرکیف تو یہاں پہ لوگوں نے اسے، کشمیری صاحب ایک تھے، ان کو زیادہ شاعری ہوئی سے، تو ان سے میں نے ایسے ہی مذاقاً دکھایا تو کہ نہیں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کچھ اس کو درست کیا. اچھا. تو اس طرح سے ہم پھر تھوڑا سا انکریجمنٹ ہو گیا کہ بھئی ہم کچھ کر سکتے. لیکن مجھے دقت ہوتی ہے کوئی چیز لکھنے میں، کوئی چیز بہت زیادہ جب دماغ پر سوار ہوتی تب. اور چونکہ میرا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں شاعری سے متعلق، تو اس میں میرے ویکیبلری بہت کم ہے. تو چیزوں کو اپنے اس کو اظہار کرنے کے لیے ذرا دقت، ٹائم لگتا ہے ہمیں. اچھا. تو لیکن شروعات اس طرح سے ہوئی. تو کتنی کتابیں، کوئی کتاب آ گئی ہوئی آپ کی؟ کتنی کتابیں اب تک آ گئی؟ نہیں، میری شاعری کی تو 2 کتابیں ہیں بنیادی طور پر، ایک ریت کی لہریں اور انکہی باتیں. بہت خوب. یہ ہمیں یہ آپ چلیے، آپ نے کہا تھا کہ ڈھونڈ کے نہیں، بعد میں کسی وقت ہمیں نہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ چاہیں. دکھا دیں کیونکہ دکھا دوں میں. دیکھیے ریت کی لہریں بہت پتلی سی کتاب ہے، شاید 93 وغیرہ میں، 83 میں یا 93، مجھے یاد نہیں سن اس وقت شائع ہوئی تھی. اور یہ دوسری کتاب جو ہے وہ پچھلے سال ریختہ والوں نے شائع کی. اچھا. یہ اس میں کچھ نظمیں وہ اسی ریت کی لہروں کی ملا دی، اور اس کے علاوہ انکہی باتیں. تو یہ ریختہ نے 2 سال ہوا، 1.5 سال ہوا اس میں اچھا. انہوں نے، بلکہ اس کا اجرا بھی وہیں کیا تھا. تو یہ ہے، اور آپ کے پاس یہ نہیں پہنچی. باقی تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا ادبی، سوائے اس کے کہ یہ ڈاکٹر ستپال آنند کی نظموں کا کو میں نے ایک جا کر کے اس پہ کچھ کمنٹس کر کے چھپوا دیے تھے، بہت سی جو آرا ہے مختلف لوگوں کی ان کی نظموں پہ. تو وہ ہے اس کو ان کی نظم نگاری کے اوپر جو مضامین چھپے تھے وہ ان کو کر کے. اچھا، مطلب جسے کہنا چاہیے کہ ایک نقاد کی حیثیت سے آپ یہ آگیا یہ نقاد تو نہیں، میں اس میں مطلب سب دوسرے لوگوں کے نقادوں کے مضامین کو ہم نے ایک جا کیا، اور تھوڑا اس کو پڑھنے کا موقع ملا. باقی
ادھر ادھر گفتگو کرنے. ایک تھوڑا سا ایک دفعہ کام کیا تھا میں نے جو امریکہ میں خواتین کی شاعری سے متعلق. اچھا. ارے یہ تو وہ بڑی انڈیا میں ایک سیمینار تھا, اس میں ہم نے ایک پیپر پریزنٹ کیا تھا. تو وہ ایک دوسرا اینگل تھا. ہم کو ایک چیز یہ لگی کہ جو ہمارے یہاں اسپیشلی تمام شعراء لیکن خاص طور سے خواتین جو شمالی امریکہ میں رہ رہی ہیں جی, ان کی شاعری ایک طریقے سے کچھ آگے ہے ان شاعرات کے مقابلے میں جو پاکستان میں وہاں رکھے کرتے ہیں. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم امریکہ میں ایک کھلی فضا میں رہے جہاں اتنی بندشوں میں نہیں جی رہے تھے اظہار کی, درست, تو اس کے لیے جو ہے اور دوسرے کہ ان کو نئے سمبلس ملے, نئے میٹاوین, نئے اظہار کے طریقے ملے, آزادی ملی. درست. تو اس پر جو جن ایک ناموں جیسے عشرت آفرین کی نظمیں ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی. اب ایسے موضوعات پہ وہ شاید وہاں بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے. بہت کچھ لکھتی ہیں, خوبصورت لکھتی ہیں. ہم نے ان کا انٹرویو ہے ہمارے چینل کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب چلیے اب آپ کی شاعری کی طرف بات کرتے ہیں. آپ سے بات تو بہت طویل بھی ہو سکتی ہے, میں کیونکہ آپ سے کتنے سوال میں نے بات کر لیے جو میں بات کرنا بھی چاہتی تھی. کچھ اپنی شاعری میں سے کچھ آپ کو جو بہت اچھا لگتا ہے, کسی موضوع پہ آپ نے لکھا ہو اور آپ کے دل کے بہت قریب ہو, وہ سنائیے ہمارے ناظرین کو. دل کے قریب؟ بالکل. اچھا چلیے میں آپ کو ایک نظم واقعی دل کے قریب والی بات ہے. یہ میں نے اپنی بیوی کے لیے لکھی تھی. اچھا, ارشاد. عام طور پہ گناہ شاعر لوگ نہیں کرتے ہیں گناہ. لکھی تھی. ہاں, تو وہ اس کا نام ہے تیرا ساتھ. تیرا ساتھ. اچھا. ایک سمندر ہے حوادث کا جو گھیرے ہے مجھے, کشتی ذات شکستہ ہے بہت. واہ. ایسے عالم میں کوئی حرف تسلی تیرا ایک پتوار سا لگتا ہے مجھے. واہ. ایسے عالم میں تیرا حرف دعا بادباں کوئی کھلا ہو جیسے. ایسے عالم میں تیرا ہاتھ کہ موسیٰ کا عصا ہو جیسے. راستہ بھی سمندر کے بنا ہو جیسے. ایسے عالم میں تیرا ساتھ کہ ہمراہ خدا ہو جیسے. واہ واہ, بہت ہو بہت بہت اچھا. تو نظم ہو گئی, کچھ اشعار بھی سنائیے تاکہ پھر ہم میں اس محفل کو یا اس مجلس جو ہماری گفتگو ہے اس کو ہم ایک نظم ہی سن لیجیے. اشعار کو جی. نظم اب بیوی کی بات کی تو ماں سے ریلیٹڈ بھی کر لینی چاہیے, موضوعات رہی ہیں. جی. میں اس کی انکہی باتیں سمجھتا ہوں. نظم کو عنوان ہے انکہی باتیں. اسی پہ میری کتاب کا نام بھی. جی جی. میں اس کی انکہی باتیں سمجھتا ہوں وہ سب باتیں جنہیں الفاظ کا جامہ پہن کر نطق سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ملتا. وہ باتیں جو کبھی آواز کے سنگیت پہ رقصہ نہیں ہوتی. سمجھتا ہوں وہ سب دکھ بھی جو دل کے ہر نہا خانے کی تاریکی میں چپ سادھے کھڑے ہیں. مگر جب بھی وہ تنہائی کے ایک نمناک لمحے میں اداسی کی ہنسی چادر لپیٹے ایک گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی چپ چاپ بیٹھی ہو, تو رخساروں کی بوڑھی جھریاں ماتھے کی ساری سال خوردہ سلوٹیں مجھ سے صریحاً بات کرتی ہیں. وہ باتیں دکھ بھرے قصے جو دنیا کی سبھی مائیں وطن سے دور بیٹھے اپنے بچوں سے چھپا کر دل میں رکھتی ہیں. چھپائے لاکھ وہ پر تکلم سے بھری اس کی خاموشی میں نہا وہ انکہی باتیں اترتی ہیں میرے سینے میں چپکے سے, ڈھلکتی ہیں میری آنکھوں سے اشکوں کی روانی میں. میں بدقسمت ہوں, بے بس ہوں, فقط دامن بھگو سکتا ہوں,
اور پردیس میں بیٹھا ہوا کچھ کر نہیں سکتا. بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. تو ڈاکٹر صاحب کیا ہم سمجھتے ہیں کہ کسی زمانے میں یا آنے والے کچھ دنوں میں یہ جو ایک مشاعرے کی روایت تھی، جو ٹپیکل مشاعرے کی روایت تھی، وہ صرف ناسٹیلجی ہی رہ جائے گی، یا آپ کوئی مستقبل دیکھتے ہیں کہ آگے چلتا رہے گا یہ کام؟ ویسے تو آپ نے کہا کہ جب تک کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ انڈیا پاکستان میں یا امریکہ میں؟ ہر جگہ کی کہ آنے والے دنوں میں کیا مشاعرے جو ایک روایت ہے، بڑی جسے کہنا چاہیے بڑی قیمتی اور بڑی ثقافتی روایت رہی کسی بھی معاشرے کی، خاص طور پر پاکستان ہندوستان کی، اور اس کے علاوہ اب یہاں بھی جو آپ لوگوں نے کوشش شروع کی، اس کا مستقبل کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مستقبل انڈیا پاکستان میں تو مشاعرے ہوتے رہیں گے، وہاں نہیں ہوتے مشاعرے. امریکہ میں مشاعرے اسی وقت تک ہوں گے جب تک نئے امیگرنٹس آتے رہیں اردو بولنے والی جگہوں سے، خصوصی طور پر پاکستان سے. اگر امیگریشن بند ہو گیا تو مشاعرے ختم ہو جائیں گے، جیسے جیسے یہ جنریشن ختم ہو جائے گی. تو جناب، آج کی گفتگو میں صرف شاعری کی بات نہیں ہوئی ڈاکٹر عبداللہ سے، بلکہ پورا نام لوں ڈاکٹر عبداللہ بن عامر سے، یا پھر ڈاکٹر عبداللہ اے عبداللہ سے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بتایا. ہم نے ایک پوری تہذیب کی، پوری یاد اور پوری شناخت کی کہانی ڈاکٹر صاحب سے سنی. وہ شعراء جن کے الفاظ کبھی دلی میں، لاہور میں، کراچی کی محفلوں میں گونجتے تھے، آج ان کی آوازیں امریکہ کی سرزمین پر بھی زندہ رکھنے والوں میں ڈاکٹر عبداللہ کا نام بہت آگے ہے. اور ان سب کے پیچھے، جیسا کہ ہم نے کہا، وہ کھڑے ہیں ڈاکٹر عبداللہ، صرف میزبان نہیں، ایک پل ہے ماضی اور حال کے درمیان، وطن اور پردیس کے درمیان، لفظ اور احساس کے درمیان. لیکن سوال اب بھی باقی ہے کہ کیا یہ روایت آنے والی نسلوں تک پہنچے گی، یا یہ محفلیں یادوں کا حصہ بن جائیں گی؟ ڈاکٹر عبداللہ نے اس کا جواب دیا، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ زبان جو ہے وہ صرف بولی نہیں جاتی، اسے زندہ بھی رکھا جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ڈاکٹر عبداللہ سے گفتگو آپ نے سنی. ہمیں امید ہے، مجھے بہت لطف آیا ڈاکٹر صاحب سے بات کر کے، مختلف موضوعات پہ مختلف جہتوں کے حساب سے بات کی، مختلف جو بہت مشہور شخصیات ہیں ڈاکٹر صاحب سے جن کی ذاتی ملاقاتیں رہیں، ڈاکٹر صاحب نے ان کے بارے میں بھی بات کی. تو پروگرام کو دیکھیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس امید کے ساتھ. بہت بہت شکریہ. اور جی، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی یہ اچھا لگا ہوگا، ساری گفتگو اچھی لگی ہوگی. اگر کوئی بات نہیں، رہ اچھا گئی، لگا. آپ سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے آپ کے وائس آف امریکہ کے اس میں، جی لیکن نہیں، اچھا لگا، گفتگو اچھی رہی. بیانڈ ود بہجت کے ساتھ بہجت جلانی کو اب اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.